السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 195۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے احسان کی کیا فضیلت ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا سمجھتا ہوں۔ اسلام میں احسان کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 195، 195۔ وَأَحْسِنُوا، اللہ رب العالمین حکم دے رہا، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک آیت میں، جو سورہ النحل کی آیت ہے، سورہ النحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 90، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والحسان، بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے انصاف اور احسان کا۔ تو انصاف کے تعلق سے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ آج میرا موضوع ہے احسان۔ اسلام میں احسان کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ رب العالمین نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب تم قتل کرو تو بھی اس میں بھی احسان کا پہلو ملحوظ رکھو۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کا قتل واجب ہے، اسلامی حکومت ہے، اور بدلے میں قصاص میں کسی کو قتل کرنا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو تڑپا کے پریشان کر کے ایک حصہ پہلے کاٹ دیں پھر دوسرا حصہ کاٹ دیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو قتل کر دینے کی سزا ہے تو وہ سزا دے دینا بس۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اس ذبح میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ یعنی جب جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کے سامنے جانور کو لٹا کر کے چھری تیز کرنا، یا ایک جانور کو ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو اس کے سامنے کھڑا کر دینا، جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، یا چھری جو ہے ایک دم کند ہو، تیز نہ ہو کہ جو ہے ریتتے جائیں، ذبح کرتے جائیں دیر تک اور جانور ذبح ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ ذبح کرتے وقت احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کا جو شخص ذبح کرنے جا رہا ہے وہ شخص چھری کو پہلے جانور سے دور، کہیں دور یا جانور کو نہ دکھا کر کے پہلے چھری کو تیز کر لے، اس کے بعد ذبح کرے۔ اس طریقے سے اس کے ذبیحہ کو آرام مل جائے گا، جلد سے جلد اس کی جان نکل جائے گی۔ تو دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی احسان کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی احسان کا حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اسی طریقے سے جو ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والجار الجنبی، اور دور کے ہمسائے کے ساتھ، یعنی دور والے جو ہے پڑوسی کے ساتھ، قریب والے پڑوسی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پہلو کے ساتھی یعنی اپنے دوست کے ساتھ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے وابن السبیل مسافر کے ساتھ، اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ یعنی غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے ساتھ اب اس کا جو ہے درجہ بدرجہ، جو جتنا زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ قریبی انسان کے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے رشتہ دار ہوتے ہیں، یتیم ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی ہیں، دور کا پڑوسی ہے، قریب کا پڑوسی ہے، اسی طریقے سے دوست احباب ہیں، اور مسافر بھی ہے، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں، اجنبی ہے کوئی آدمی، تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو تکلیف دیتے جائیں، پریشان کرتے جائیں، اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا، اس کو بھی آپ تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کو اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم مذاق میں بھی دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، نہ جانے کیسے کیسے کام کر کے ہم جو ہے احسان کرنے کے بجائے الٹا کیا کرتے ہیں، ایک انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی احسان کر دے تو اس احسان کو ایسا نہیں کہ میں احسان کیا ہوں، احسان جتانے کا بھی حکم نہیں، اجازت نہیں ہے کہ ہم احسان کر کے کسی کے اوپر پھر اس کے بعد اس کو جتائیں، احسان جتائیں۔ اگر ہم احسان جتانے کے لیے احسان کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شخص اس کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس کی ناشکری نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اگر وہ احسان کا جو ہے شکر نہیں ادا کر رہا ہے، احسان فراموشی کر رہا ہے، تو احسان فراموشی جو کر رہا ہے اس کی سزا وہ پائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احسان کسی کے اوپر کر دیے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے دنیا میں ہم لینے کی خواہش رکھیں۔ آج عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے کی خواہش رکھتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے ساتھ فلاں موقع پر اس کی مدد میں نے کیا تھا، آج مجھے ضرورت پڑی تو کر ہی لیا۔ تو اس کا مطلب آپ نے دنیا میں بدلہ پانے کے لیے احسان کیا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ احسان کو نیکی سمجھ کر کے کہ یہ بدلہ اللہ ہی دے گا آخرت میں، یہ سمجھ کر کے احسان کرے گا تو انسان ضرور اس کا اجر پائے گا، ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں احسان کا صحیح مطلب سمجھنے، احسان کی اہمیت کو سمجھنے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے پانے کی امید رکھتے ہوئے احسان کرنے کے الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔